ویلکم بیک کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین. آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کولیسٹرول کے حوالے سے, اور آپ کی بہت زیادہ کالز ہیں اس حوالے سے. اس وقت بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے حفضال صاحب کا کویشچن تھا کہ عدیل صاحب کا سلم سوال جب آیا تھا کہ وہ نارمل ایکسرسائز کرتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کے ٹرائیگلیسرائڈز بڑھے ہیں. تو ان کا سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ اتنی ایکسرسائز کے بعد اگر ان کے ٹرائیگلیسرائڈ بڑھے ہیں تو فائدہ کیا پھر؟ صحیح, بہت اچھا سوال ہے, لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ ایکسرسائز نہ کرتے تو یہ ان کا ٹرائیگلیسرائڈ اور بڑھا ہوا ہوتا, اور ان کے کولیسٹرول بھی بڑا ہوتا ہے, ایل ڈی ایل بھی بڑا ہوا ہوتا ہے. اور ٹرائیگلیسرائڈس کے لیے خاص طور سے ایکسرسائز بہت اچھی چیز ہے, اور اس کے لیے ڈائٹ کا بھی کہ اس میں کاربوہائیڈریٹ کم کھائیں, روٹی چاول اس طرح کی میٹھا اس طرح کی چیزوں کو یہ ذرا کم کریں. اوکے. اور ایکسرسائز سے ایچ ڈی ایل بھی بڑھتا ہے. ان کا ایچ ڈی ایل اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اور اچھا ہو سکتا تھا, خراب بھی نہیں ہے. ان کا 40 ہے تو 40 ہے, بارڈر لائن ہے, 50 سے ابو ہونا ہے. جی 45 کم سے کم 45 سے اوپر ہو تو لگتا ہے کہ ان کو ٹینڈنسی ہے. تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے جو یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ورنہ اگر نہ کریں تو ان کے ٹرائیگلیسرائڈ تو ہزاروں میں چلے جائیں. اور بھی ہزاروں کا تو میں نہیں کہہ سکتا پھر, لیکن 600-700 تک جا سکتا ہے. 600-700 تک جا سکتے ہیں. وہ بھی بہت 250 سے زیادہ ہو تو کافی نقصان دہ. اور باقی کیونکہ دیکھیں ایک چیز یہاں میں بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو کی فیملی میں کولیسٹرول یا لپڈز نہیں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن کچھ کی فیملی میں جو بڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اگر ہمارے یہاں تو کہاں کوئی اسکریننگ کرواتا ہے سر, کہاں کوئی اسکریننگ کرواتا ہے. ہمیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب دل کا دورہ پڑتا ہے یا فالج کا اٹیک ہوتا ہے. تو یہ جو نارمل لائف اسٹائل جو ماڈیفیکیشن ہے جس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے, اس کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. سر پہلے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, پھر آئی بی ایس. دو امپورٹنٹ چیزیں میں بتاتا چلوں. ایک تو فیملی میں آپ کے بچوں اور پیرنٹس کے علاوہ آج کل ہم کزنس کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں. اگر کسی کو کولیسٹرول زیادہ ہے تو آپ کو اسکریننگ کرنی چاہیے, بلڈ ٹیسٹ کرنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے اگر کسی کو فیملی میں امیجیٹ فیملی میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے, میلز کو اگر مرد ہے تو 55 سال کی کم سے کم عمر میں, یا فیمیل ہو عورت ہو تو 65 سال سے کم عمر میں, تو ان کو بھی اسکریننگ کرنی چاہیے, کولیسٹرول چیک کرنا چاہیے. یہ دو بیسک چیزیں. سر لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ذرا جلدی سے بتائیے. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن میں ایکسرسائز کی بات بار بار آتی ہے. اس سے پہلے تو ڈائٹ کی ہم نے بات کر لی ہے. ٹھیک ہے. کہ کہتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹ جو مکھن گھی وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور مارجرین میں نے بتایا کہ جو چیزیں ہیں مارجرین میں اسٹیرول اور اسٹینول, خاص طور سے کئی طرح کی مارجرینز ہوتی ہیں, کچھ میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے, تو وہ استعمال کریں تو بہتر ہے. کارن آئل, سویا بین آئل, اور یہ اولیو آئل تو سب سے اچھا, کنولا بھی صحیح ہے. اوکے. اولیو سر اصل میں مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں مہنگا بہت ہے, مہنگا ہوتا ہے, یہ بات ہے. تو کنولا از گڈ. جی. ایکسرسائز میں جو ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ ہفتے میں 5 دن, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا 2-3 منٹ آہستہ چلیں, اس کے بعد تیز چلیں. اتنا تیز چلیں کہ ذرا سے سانس پھولے. ہفتے میں 5 دن. کتنے دنوں میں کولیسٹرول چیک یاد آ گیا. اگر کالج میں ہم نے شاعری کا شوق جی بتائیے. یہ مانا کہ جلوہ نہ فرمائیے گا, خیالوں سے بچ کر کہاں جائیے گا, سجاؤں گا جب میں خیالوں کی محفل, خرامہ خرامہ چلے آئیے گا. سبحان اللہ. تو یہ خرامہ نہیں چلے گا. واکنگ جو ہے آرام سے, یہ اس کے الٹ ہے. اس کا الٹا ہے, تیز چلنا ہے. بھاگم بھاگ. ایگزیکٹلی, تیز چلنا ہے. تیز چلنا ہے, سانس پھولے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, خالی پیٹ پہ کریں, جیسے رمضان میں افطار سے پہلے, یا اگر کھانا کھا لیں تو اس کے 1 گھنٹے بعد. ٹھیک ہے. کھانے کے فوراً بعد چلیں تو کبھی کبھی دل پہ اثر پڑ سکتا ہے, کیونکہ دل کی خون کی نالیوں کو زیادہ خون چاہیے جو آپ چلتے ہیں. اوکے. تو کھانے کے فوراً بعد واکنگ. کھانے کے فوراً بعد نہ چلیں. کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد. 1 گھنٹے بعد یا کھانے سے پہلے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کہ مون کھانے کے بعد چلو بھائی بیگم واک پہ چلتے ہیں, تو یہ مت کریں. نہیں, بالکل نہیں. آپ کی زندگی کو خطرہ, بیگم کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو 1 گھنٹہ انتظار کیجیے. ڈاکٹر صاحب ایک کام کریں, جی آج تو تشنگی پوری نہیں ہوئی ہے, اور دوسرا یہ کہ سلمان صاحب ناراض نہ ہوئیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ بروز جمعہ ڈاکٹر صاحب ہوں گے, اور آپ کے لیے ابھی سے میں اناؤنس کر رہا ہوں, آئی بی ایس پہ ہی پروگرام کریں گے. پورا پروگرام آئی بی ایس پہ ہوگا. اور کولیسٹرول کے والے سے جو چیزیں رہ گئیں, کچھ ایکسپیکٹ رہ گئیں دواؤں کے والے سے, وہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ پروگرام کا سر وقت ختم ہو گیا ہے. میں فیملی فزیشین ہوں, اس لیے میں تقریباً کسی بھی چیز پہ بات کر سکتا ہوں. اینی ویز, تو ان شاء اللہ تعالیٰ فرائیڈے کو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہوں گے. بہت بہت شکریہ سر اس پروگرام میں آنے کا.
اور بہت ساری دعائیں ہمیشہ آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ بہت شکریہ آپ کو ہمیشہ ہمارے بلانے سروں پہ سلامت رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت و استقامت دے۔ اور آپ کو بھی اللہ میاں صحت دے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام۔ آپ سب کے لیے بھی یہی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یاب رکھے اور سب کو ہمت دے کہ رمضان میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں، اور جتنا اپنا خیال رکھ سکتے ہیں روحانی طور پہ بھی اللہ سے قریب ہوں، اور جسمانی طور پہ بھی اس کی جو ہے حفاظت کیجیے۔ تراویح بہت اچھی چیز ہے تراویح سے health گڈ، کے لیے، جی۔ ایگزیکٹلی۔ تو دوسرا یہ کہ اس پروگرام سے متعلق کوئی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو فیس بک پہ آپ جائیے، فیس بک پہ کلینک آن لائن کا ویب پیج ہے، اپنے سوالات وہاں پہ آپ شامل کر سکتے ہیں، یا اپنے شکوک و شبہات، یا اس کے علاوہ ای میل آپ کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv۔ کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے کارڈیالوجسٹ، کل دل کے والے سے بات کریں گے، اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔